बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा अफजल और आपके साथ चंद दिनों की गैर हाज़िरी के बाद हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत मसरूफ़ थी और कुछ आउट ऑफ स्टेशन रही, कुछ ऐसी मीटिंग्स थी, कुछ ऐसे काम थे जिनकी वजह से, मसरूफियात की वजह से मुझे बहुत माज़रत करना मैं चाह रही हूँ कि गैर हाज़िरी मेरे सुनने वालों को, मेरे चाहने वालों को बहुत तकलीफ़ दे रही थी और कुछ अपने भी मतलब कुछ परेशानियों की वजह से, काम के बर्डन की वजह से कुछ मुझे गैर हाज़िर होना पड़ा। तो आज चलते हैं एक एक ऐसे मौजू पे जिनकी मैंने एक सीरियल बड़ी देर से नाम के अल्फ़ाबेट से छोड़ी हुई थी। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम जिस अल्फ़ाबेट और जिस स्टार के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो है एन और वाई, यानी कि बुर्ज अकरब। यानी कि ये अकरब के नाम से भी, अकरब स्टार के साथ भी, अकरब यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन जिनका है, उनके नाम के जो फर्स्ट फिगर हैं वो एन यानी कि नून, वाई यानी कि छोटी ये और बड़ी ये, जैसे यास्मीन, यावर, इस किस्म के नाम हैं ये। इसके ऊपर मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो बात करते हैं आज स्कॉर्पियो के ऊपर। तो स्कॉर्पियो के एन नून और वाई नून और छोटी ये के अल्फाज जो हैं, इनका टाइम काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा बीच बंधार में, मंझधार में ये लोग सफ़र कर रहे थे और इनको अपने कई मामलात में काफ़ी मुश्किल और प्रॉब्लम्स आ रही थी। और इसका आप अंदाज़ा लगाने कि 2020 से 4 साल पहले चले जाएं, यानी कि 2015 से 14 से इनका टाइम 2020 तक ज़रा अप्स एंड डाउन्स में गुज़रा है। और अब चूँकि इनका टाइम एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे एक सफ़र कर रहा है, तो इनके लिए ये 2021 का टाइम जो है, इनकी खुशकिस्मती, इनको हर एस्पेक्ट्स में, सवाए इसके कि इनको कुछ घरेलू और निजी मामलात जो कि पिछले चंद महीनों से 24 दिसंबर से तंग कर रहे हैं, वो भी अब अल्लाह का शुक्र है कि अब ये जो आने वाले कुछ महीने हैं उनमें इनका जो टाइम है वो ठीक हो जाएगा। तो पहले हम इसके स्टेप बाय स्टेप में बात करूं तो इनको चूँकि आजकल इनके अपने असेंडेंट में और इनके सामने डिसेंडेंट यानी कि 7th हाउस में, जो कि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो शराकतदारी, पार्टनरशिप और जो अपने अज़दवाजी मामलात में शादी के और ख़तो किताबत के, लिखने लिखाने के, रस्ल व रसाइल के, और थोड़ा सा इसको हम ये भी कह देते हैं कि किसी छुपे हुए दोस्त या बाखबर रहने वाला जो इंसान है, उसके लिए छुपना, हाइड करना, उनके मामलात जो हैं, उनके लिए जो उनके ऊपर राहु और केतु विराजमान हैं और इस वजह से इनको कुछ ऐसी चीज़ों से आगाह होने में जुस्तजू और प्रॉब्लम आ रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, जो आम नॉर्मल लाइफ में इनको सितंबर 2020 से पहले नहीं थी। लेकिन अब ये ज़रा अपनी इन कारकर्दगी की वजह से और इन मामलात के हाइड होने की वजह से, और जो भी मैंने आपको मुतलका इनकी परेशानियां बताई, यानी कि घरेलू और अज़दवाजी मामलात में इनको काफ़ी छुपा छुपाई वाली गेम से और हाइड रखने वाली या रहने वाली की वजह से, या उन चीज़ों से इनको मुश्किलात का और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले जो चीज़ जिसके लिए परेशान कौन है, तो उनके लिए मैं आपको साथ साथ इनके रेमेडीज़ भी बताती जाऊँ। ये टाइम इनका सितंबर 2020 से चला है और इसने ये पूरा साल 21 का लेना है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस परेशानी का हल भी ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, मंगल या हफ्ते को, आहिस्ता स्लोली इसलिए कहा है कि इसने अभी यहाँ पे रहना है और इसके इतने रैपिड और डेली बेसिस पे सदका देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप किसी भी किस्म का जो सदका है, कपड़ों की सूरत में, खासकर इसको नीले रंग का कोई भी कपड़ा दे दें
اور بھورے رنگ کا بھی کوئی کپڑا صدقے کے طور پر کسی کو زیادہ سے زیادہ دیتے جائیں تو آپ کی یہ پریشانیاں اور آپ کی شخصیت کے وقار میں اور آپ کی شخصیت کو جو ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کے نکھار میں، آپ کی خوبصورتی میں، آپ کی باتوں کی خوبصورتی میں، اور این اور وائی کے جو الفابیٹس ہیں ان کو یہ چیزیں تنگ کر رہی ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی ایک وقت یہ چیز آپ دیتے جائیں تو آپ کو ان پریشانیوں سے 50% یا 40% ان سے سامنا کم کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے وہ ہے سارہ زغل، جو کہ ان کو کمیونیکیشن کے ہاؤس میں، 3rd ہاؤس میں ان کو کافی سالوں کے بعد بہت اسپیشیس اور بہت اچھا رہا ہے۔ ان کی اپنی خواہشات، ان کی اپنی رشتہ داریوں میں چھوٹی چھوٹی جو پہلے لڑائیاں ہوتی تھیں، پہلے ان کے ساتھ مسئلے بنتے تھے، رشتہ داریوں میں ایک خلا اور ایک بہت زیادہ گیپ آ چکا تھا 2019 اور 18 میں، تو اس لیے یہ 2021 اور 22 بھی ان کے لیے میں نے اپروکسیمیٹلی کہہ دیا ہے اندازاً قبل از وقت کہ ان کے لیے آئندہ آنے والے اس چیز کے لیے جو میں نے آپ کو منصوبات بنائے ان کے لیے بہتر ہے، اور ان کی رشتہ داریوں میں خاطر خواہ ان کو کوآپریشن، تعاون اور بہت آسانیاں درکار ہوں گی۔ کچھ روٹھے ہوئے جو فیملی ممبرز ہیں یا کچھ دوست احباب ہیں یا خاص کر رشتہ داریوں میں ہی، چاہے وہ سسرالی ہوں چاہے وہ اپنی طرف سے ہوں، ان میں آپ کو ایک سنجیدگی اور ایک بردبار پن نظر آئے گا۔ سب سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں کہ ستارہ مشتری جو کہ ان کے 3 ہاؤس میں حبود کا ڈیبلیٹیٹڈ ہو کے پڑا ہے، کمزور پڑا ہے، اس نے اپریل کے 1st ویک میں ان کے 4th ہاؤس میں آنا ہے، اور یہ تقریباً پہلے تو اس کا ٹائم ہے 7 اپریل سے 14 سپٹمبر تک اپنا اس کو بہت زیادہ ان موسمات کو جو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں، ان کے خاندانی مسائل کو، ان کی خاندانی معاملات کو، ان کے ہاؤس سے ریلیٹڈ معاملات کو، اور ان کے سکون اور خاص کر ان کے ماں کے ریلیشن سے جو معاملات ہیں، زمینی جائیداد کے پرابلمس کو لیتے ہوئے جو پہلے ان کو پریشانیاں تھیں وہ آ کر اس کو اس ٹائم کے لیے 7 اپریل سے 14 سپٹمبر تک بہت سود کرے گا۔ دوبارہ اس نے پھر جا کے 14 سپٹمبر سے 20 نومبر تک اپنے کمیونیکیشن کے ہاؤس میں چلا جانا ہے، تب تک یہ معاملات سلجھ چکے ہوں گے، ان کو ایک پلیٹ فارم مل چکا ہوگا، اور ان کی یہ جو پریشانیاں ہیں چاہے یہ ریٹروگریڈ ہو کے پچھلے ہاؤس میں بھی چلا جائے لیکن ان کا یہ معاملات برقرار اور بہت اچھے طریقے سے رہیں گے۔ صحت کی طرف سے تھوڑا سا ان کو میں کہتی چلوں کہ کوئی معاملات، کوئی پریشانیاں، گاؤٹ پینز جوائنٹس میں، اور ان کو اینکلز میں، ہڈیوں میں پین کا مسئلہ رہے گا، ہوا آبادی کا ان کو تھوڑا سا مسئلہ رہے گا، چونکہ آج ان کا صحت کا معاملہ جو ہے وہ ستارہ مریخ جو گون کر رہا ہے وہ ان کو راہو کے ساتھ 7th ہاؤس میں بیٹھ چکا ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے، ہوائی اور بادی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمک مرچ میں بھی تھوڑا سا اعتدال، خاص کر نمک سے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بلڈ پریشر کے رجحانات ان کو ان آنے والے چند مہینوں میں، خاص کر اپریل سے پہلے مارچ اور اپریل کے 1st ویک تک ان کو یہ ذرا درپیش رہیں گے، تو ان چیزوں سے یہ اوائڈ کریں۔ کوئی رکی ہوئی رقوم ان کو مل سکتی ہیں، کیونکہ ان کا 5واں ہاؤس 17 مارچ سے ایگزالٹیشن میں آنے والا ہے۔ ان کے افیئرس، ان کی دوستیاں اور ان کے اولاد کے معاملات، ان کی اسپیکولیشن، لاٹری جس میں اسپیکولیشن آ جاتی ہے، لٹیگیشن آ سکتے ہیں، ان کے یہ معاملات 17 مارچ کے بعد اور تقریباً مئی کے 2-3 ویک تک ان کو یہ بہت اچھا ٹائم چلے گا۔ ان کو ایگزالٹڈ جو سن ہے، سورج ان کو 6 ہاؤس میں ان کا 13 اپریل سے 13 مئی تک رہے گا، تب ان کے جو حاسد اور دشمنوں کے جو جن کی وجہ سے ابھی آج کل یہ پریشان ہیں، اور خاص کر وائی نام سے شروع ہونے والے
اور این نام سے بھی ہے لیکن وائی والے زیادہ پریشان ہیں، تو ان کو یہ خاطر خواہ جو کامیابی ہیں اس 1 مہینے 1.5 مہینے میں بہت ان کو سکسیس اور ان کی بیٹرمنٹ کی طرف جائے گا۔ ایک پریشانی میں آپ کو تھوڑا سا ان کے لیے احتیاط طلب بھی بتا دوں، جو کہ میں قبل از وقت بتا رہی ہوں۔ مئی کے بعد، مئی اور جون، 13 مئی یا 15 مئی سے جون کے اینڈ تک ان کا مارس ستارہ مریخ جو ہے وہ ان کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے، وہ ان کا 8th ہاؤس میں آ جائے گا۔ اس ٹائم میں ان کو اپنے ان کو حادثات سے بچنے کے لیے اور ان کو چھوٹی موٹی چوٹ سے بچنے کے لیے ذرا پریکاشنلی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو صدقات منگل والے دن زیادہ سے زیادہ دینے چاہیے، اور ان کو اس ٹائم میں ٹریول سے اوائڈ کرنا چاہیے، لانگ جرنی سے تھوڑا سا ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، یا سیفٹی اپنے لیے زیادہ یہ رکھیں، اور اونچائی سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم میں اپنے آپ کو یہ کور کریں۔ قبل از وقت میں نے ان کو اس کی ریمیڈی بھی آپ کو بتا دی ہے، تو یہ اس صورت میں کہ خدا نہ خواستہ ان کو کوئی چوٹ حادثہ یا کوئی معمولی جھگڑا یا کوئی اس طرح کا لمبا کوئی بحث مباحثہ، تو اس ٹائم کے عشرے میں ان کو ذرا تھوڑا سا جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو باقی رہا ان کے قسمت کا، تو ان کی قسمت کا جو سٹار ہے وہ ان کا فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ ریپڈ چینج ہوتا رہتا ہے۔ جب اس کی ستارہ قمر کی اچھے ستاروں سے، پلانٹ سے نظرات بنتی رہتی ہیں، تو ان کے طبیعت میں، ان کی قسمت میں ڈے بائی ڈے فلیکچویشن اچھا برا آتا رہتا ہے۔ تو اوور آل میں کہہ دوں، کیونکہ ان کا سال، ان کا اپریل سے آگے سپٹمبر تک، پھر اکتوبر تک ان کا اچھا ٹائم جانے والا ہے، تو اس لیے قسمت میں یا قسمت کے معاملات میں یا ٹریولز اور جرنیز میں ایک اعتدال آ جائے گا، جو ان کو خواب بہت اچھے آئیں گے، ان کی ڈریمز جو ہے وہ ایسی ان کو آئیں گی جو جلدی سے ان کو ایک وش کی صورت میں ملیں گی، ان کو ڈریمز میں جو چیزیں ملیں گی وہ بہت جلد ان کو پوری ہوتی نظر آئیں گی، اور یہ اپنی ان پیچیدہ معاملات کو جو ان سے نہیں ہو پا رہے، ان کو اچھے خواب، اچھے ڈریم کی صورت میں اس ٹائم میں پیریڈ میں آ جائیں گے، اور ان کے یہ ریپڈلی انشاءاللہ امید ہے اللہ سے پورے ہو جائیں گے۔ تعلیم کے میدان میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی سلو اینڈ اسٹڈی چل رہے ہیں، تو ان کو اپریل کے 2nd ویک سے سپٹمبر تک کا جو ٹائم ہے، ان کی شادی بیاہ کے بندھن میں بندھنے کا ٹائم ہے۔ ان کی اپنی جو ایک وش ہے اس معاملے میں، ازدواجی معاملات، خاص کر ازدواجی معاملات کا ویسے بھی ایگزالٹڈ میں 17 مارچ سے مئی تک کا پیریڈ بہت ایکسیلنٹ ہے۔ اس پیریڈ میں جتنے بھی کوئی روٹے ہوئے ہیں یا کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں اور جس میں آپ لوگوں نے مس انڈرسٹینڈنگس چل رہی ہیں، اور جو معاملات آپ سلجھانا چاہتے ہیں، اس ٹائم کی اپرچونٹیز جو ان کو مل رہی ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ اٹھائیں۔ اوورآل جیسے میں نے بتا دیا کہ پراپرٹی اور لین دین کے مسئلے میں یا کسی انویسٹمنٹ کرنے کے مسئلے میں ان کو اپریل اور جون تک کا ٹائم جو ہے وہ بہت ایکسیلنٹ ہے۔ ویسے تو ان کا جوپیٹر جو ہے وہ اوورآل پورے سال میں اسی طرح رہے گا۔ ان کی کمیونیکیشن، ان کے لیگس اس سال جو پچھلے سال میں تھوڑی سی پرابلمس تھی، اور خاص کر 28 جنوری سے 22 فروری تک کا جو ٹائم تھا تھوڑا سا برا گزرا ہے۔ ان کی انہی معاملات میں ان کی ساری وشیز اچھے طریقے سے ان کی پوری ہو رہی ہیں۔ خاص کر ان کے میں ناموں کی طرف آؤں تو ان کو ایم یا میم نام سے اور سین یا ایس نام سے دوستی، اور ان کا ان ناموں کی وجہ سے ان کی شخصیت میں نکھار آئے گا، اور ان کو یہ دوستی کی طرف قدم بڑھائیں گے، تو ان کو ایم اور ایس مدد دیتا ہوا نظر آئے گا۔ الف مدہ یعنی کہ اے سے شروع ہونے والے بھی خاص کر میل ممبرز، میل کے لیے یہ میں بتا رہی ہوں، خاص کر ان کے پروفیشنل کیریئر میں ان کو فائدہ دیں گے۔ ان کے بزنس یا ان کی جاب سے ریلیٹڈ دیکھا جائے تو ان کا 10th ہاؤس جو ہے وہ اپریل اور مئی بہت شارپ نظر آ رہا ہے، اور اس میں ان کو جو کچھ ان کی خواہشات تھیں اس کام سے ریلیٹڈ، اس پیریڈ میں یہ زیادہ سے زیادہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کو اس میں سکسیس ملے گی۔ منی میٹرز میں ان کو کامیابی ملے گی اپریل میں اور سپٹمبر تک، اور یہ کوئی اپنے
घर या इन्वेस्टमेंट के तौर पर कहीं पैसा जमा करना चाहते हैं तो इनको इसमें भी लाभ यानी कि फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों के इन नामों से घर के मसले हैं, घर नहीं बन रहे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं और रेंट वालों का कुछ मसले चल रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इनके ये मसले इस साल पूरे होते नज़र आ रहे हैं। बस मैं दिसंबर से पहले पहले इनको ये कह रही हूँ, 24 दिसंबर से पहले पहले, कि ये सब मामलात जितने मैंने मंसूबात बताए हैं, जितने मैंने हाउसेस बताए हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी आपके लिए रेमेडीज़ या जो चीज़ें हैं वो इनकी तकमील के लिए अपने प्लेटफॉर्म बना लें और इसमें ये कामयाब हो जाए। इनके लिए इस साल का स्टोन मैं बताती चलूँ तो इनके लिए एमरल्ड बहुत अच्छा रहेगा जो जिसका दिन बुध है, और इनके लिए कोरल बहुत अच्छा रहेगा जिसका दिन ट्यूसडे होता है। और अगर ये पहनना चाहें तो इनके लिए और लकी होगा, खासकर औरतें इस रेड कलर को पहनने से थोड़ा अवॉइड करें और मंगल वाले दिन खासकर इन कपड़ों से या इनसे ओढ़ने बिछोड़ने से उनकी ख़रीदारी से थोड़ा सा अवॉइड करें। मिक्स और जैसे सेफ्रॉन और जैसे गोल्डन और इसमें डार्क कलर और हो जाए कॉम्बिनेशन में तो ये इनके लिए ज़्यादा रहेंगे। तो ये थी आज की एन और वाई से मिलने जुलने वाली, और इसके जो अच्छे बुरे हालात थे मैंने उसे आगाही कर दी है। खासकर ये इनके जो तकलीफ़ का पीरियड है 8th हाउस का, जो मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं उसके लिए मंगल वाले दिन ये ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम ड्यूरेशन में सदक़ात दें, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगी। और उन क़ारीन को, उन सामीन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी उनको इंतज़ार का ज़हमत नहीं दूँगी। जल्द से जल्द जो नाम के अल्फ़ाबेट्स बाकी रह गए हैं इंशाल्लाह आइंदा कुछ दिनों में मैं वो भी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।